ضرورت جان ایلیا۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، پھر اپنے دفتروں، اپنے کارخانوں اور اپنی روزی کے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مگر ہم صبح سویرے کیوں اٹھتے ہیں؟ کیا یہ اٹھنے کا وقت ہے؟ ہاں، میں نے اپنے آپ سے درست سوال کیا۔ یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی اٹھتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور مختاری بھی ہے کہ ہم جاڑوں میں اپنے گرم بستروں اور گرمیوں میں اپنے سرد بستروں سے اٹھیں، منہ پر چھپکا ماریں، ناشتہ کریں اور اپنی احتیاج کی خاطر گھر سے نکل جائیں۔ اب سے لاکھوں برس پہلے بھی انسان کا یہی معمول رہا ہے۔ یہاں مجھے یوں ہی ارسطو یاد آ رہا ہے۔ ارسطو نے انسان کی یہ تعریف کی تھی کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو دو پیروں پر چلتا ہو اور اس کا قامت سیدھا ہو۔ میرے اور تمہارے خیال میں یہ تعریف انسان کی کوئی غلط تعریف تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دو پیروں پر چلتے ہیں اور ہمارا قامت سیدھا ہے، مگر یونان کے ایک حکیم نے اس سیدھی، سادی اور سچی تعریف کو بھی نہیں بخشا اور اس کا مذاق اڑایا۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ارسطو اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا اپنے شاگردوں سے بود و نبود کے مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک ننگ دھڑنگ آدمی جس کے لمبے اور الجھے ہوئے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے مجلس میں داخل ہوا۔ ارسطو کی آنکھوں نے اور اس کی آنکھوں ہی نے نہیں، پورے وجود نے آنے والے اس عجیب و غریب آدمی کی پذیرائی کی۔ آنے والا تھا بھی ایسا جس کی ارسطو اپنے پورے وجود کے ساتھ پذیرائی کرتا۔ میرے ادیب دوست اور بھائی معراج رسول اور میرے قبیلے کے صاحب حال شاعر میاں جمال احسانی، وہ تمہارا بہت محبوب اور محترم قلندر تھا، تمہارے دل اور دانش کا قلندر، اور ہم تینوں کے حرفوں کو پڑھنے والے دوستوں، دانشوروں اور دانشیاروں کا بہت محبوب اور محترم قلندر، اور میں اور تم جانتے ہیں کہ اس کا نام دیوجانس کلبی تھا۔ وہ ارسطو کی مجلس میں وارد ہوا اور حال یہ تھا کہ اس کے بغل میں ایک مرغا تھا۔ وہ مجلس میں وارد ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ٹھہرا اور اس نے دائیں ہاتھ سے مرغے کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی سے اس کی چونچ کو پیچھے کی طرف کھینچا اور اسے زمین پر دوپایا جاندار کی طرح کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، یہ ہے ارسطو کا انسان۔ کوئی شبہ نہیں کہ ارسطو نے انسان کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف کی روح سے دیوجانس کلبی کا مرغا ان چند لمحوں کے دوران انسان کی تعریف پر پورا اترتا تھا، اور اس بات میں انسانوں کو جھیپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اور احتیاج کے معاملے میں مرغا اور انسان دونوں ایک ہیں۔ ہاں، ہم سب انسان، جانور، پیڑ پودے، پھلواریاں اور جھاڑ جھنکاڑ، ہم سب کے سب ضرورت اور احتیاج کے مارے ہوئے ہیں۔ میں، تم، میرے دوست اور دشمن، جانور، پودے، ان کی ٹہنیاں، پتے، پھول اور ان کے کانٹے، سب کے سب ضرورت اور احتیاج کے مارے ہوئے ہیں۔ میں اور تم اسی وقت گنگناتے ہیں جب پکا ہوا یا ابلا ہوا اناج ہمارے معدوں میں پہنچ گیا ہو۔ جانور اسی وقت اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں جب ان کا پوٹا تر ہو، اور پیڑ پودے، پھلواریاں، جھاڑ جھنکار اور گھاس پھوس اسی وقت لہرائیں گے جب ان کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہو۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے، اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ میں، تم اور ہم سب اور ہمارے سب سے چوکھے رنگ اور ہمیں سب سے زیادہ پسند آنے والی خوشبوئیں معدوں اور جڑوں سے زندہ ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اپنا ایسا کوئی دانش مند دکھا دو، کوئی ولی دکنی، میر غالب، شاہ لطیف، وارث شاہ، میر انیس، بلے شاہ اور خوشحال خاں خٹک، جس نے ہوائیں پھانکی ہوں اور ہوائیں پی ہوں اور انسان کی بہترین دانش کو گنگنایا ہو۔ میں جانوروں، پیڑوں، پودوں، پھولوں اور سمندروں میں زندگی کا لہراؤ پانے والی دوسری چیزوں کے نام گنانا چاہتا ہوں، گناتا ہوں اور نہیں گنا پاتا، مگر یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اور تم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، کیا ایسا ہے کہ وہ بس ہو اور پانی کے نام پر زندہ ہے؟ سارا مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اگر پیٹ خالی ہے تو نہ فن کے کوئی معنی ہے اور نہ فکر کے۔ جس چیز نے انسانوں کی زندگی کو اس کے لیے ایک سزا بنا دیا ہے وہ ضرورت ہے۔
جو پوری نہیں ہوتی۔ ہم سب کو ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں زندگی ایک سزا محسوس نہ ہو۔